الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ قبر، القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ قبر میں اگر کوئی بچ جاتا ہے تو سارے بعد میں آنے والے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ قبر میں اگر مشکل آ گئی تو پھر بعد کا معاملہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی۔ کسی کو یاد ہے کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قبر کیسا گھر ہے؟ اندھیرا گھر ہے، بہت ہی اندھیرا ہے۔ قبر روشن کیسے ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان۔ اسی طرح قبر کے بارے میں ایک اور بات ہم نے پڑھی کہ قبر دباتی ہے۔ قبر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے، اور اس سے کوئی چھوٹ نہیں پاتا۔ بچے کو بھی دباتی ہے، بوڑھے کو بھی دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، برے کو بھی قبر دباتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے کر بیان کی گئی کہ وہ جن کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں نے ان کی میت میں شرکت کی، لیکن قبر نے ان کو بھی دبوچا اور پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تو وہ بچہ بچ جاتا، لیکن اس بچے کو بھی قبر کیا نہیں کرے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی کہ قبر میں سارے لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ یہ دعا ہم کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئی چیز ہے، هل یفتن الکافر فی قبرہ۔ مومن تو آزمایا جائے گا، لیکن کافر کو بھی آزمایا جائے گا قبر میں۔ کافر جو مر جاتا ہے تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے قبر میں آزمائے جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو۔ اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے، عذاب القبر و نعیمہ۔ قبر میں اچھے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، کہاں؟ قبر میں۔ اور برے لوگوں کو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں کہ فرشتے قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، لیکن کیسے ہوگا یہ سارا ہم کو نہیں پتا۔ قبر میں کیسے فرشتے آئیں گے، کیسے اگر کوئی بول سکتا ہے کہ شیخ صاحب قبر میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، پرانی قبروں کو ہم نکالتے ہیں، نئے میت کو دفناتے ہیں، تو وہاں پرانی میت تو نہیں ہوتی ہے کہ اس سے سوال و جواب ہو، سزا ہو، نعمتیں ہوں، ایسا کچھ ہم کو نہیں دکھتا ہے، ہم کو نہیں پتا، اس لیے کہ وہ برزخی زندگی ہے اور ہماری عقل کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے، ویسے برزخی زندگی کا وہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ سارا معاملہ برزخی زندگی سے متعلق ہے۔ اب ایک سوال ایک آدمی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک میت کو ہم قبر میں لے جا کر قبرستان میں دفن کرتے ہیں،
آپ کہتے ہیں کہ اسے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا رہا تو نعمت ملے گی، اگر برا رہا تو عذاب ملے گا۔ چلو ایک میت کو شیر نے کھا لیا، سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، اسے کیا ہوگا؟ اسے کیا ہوگا؟ نہیں، مر جائے گا۔ قبر میں دفنوانے والا بھی مر گیا نا، مرنے کے بعد اسے سزا ثواب کی بات ہے کہ قبر، لیکن جس کو ہم نے قبر میں دفنایا ہی نہیں، کوئی جل کر راکھ ہو گیا، کسی کو مچھلیوں نے کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دفنایا جائے یا دفنایا نہ جائے، اکلتہ السباع، جانوروں نے کسی کو کھا لیا، او احترق حتی صار رمادا ونصف فی الہوا، یا کوئی ایسا جل گیا کہ راکھ راکھ ہو گیا، ہواؤں میں اس کو اڑا دیا گیا، یا کسی کو پھانسی دے دی گئی، یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا، تو کچھ بھی ہو، اس کے مرنے کے بعد اگر اچھا ہو تو اسے نعمتیں ملتی ہیں، اگر برا ہو تو اسے سزا ملتی۔ اب کیسے ملتی ہے ہم کو نہیں پتا، بھلے اس کی میت دفنائی جائے یا نہ دفنائی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مرنے کے بعد آدمی کو خبر دباتی ہے، اس کی پھسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں بولیں گے شیخ انہوں تو جل کو مرے نا، شیخ انہوں تو ڈب کو مرے نا، کیسے بھی مرو، لیکن اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک آدمی قبر میں مدفون ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ویسے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ ہم کو نہیں پتا، اس لیے کہ اس کا تعلق برزخی زندگی سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سارے لوگوں نے اس بات کو مانا کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے؟ کیا ایاز بھائی، سارے لوگوں نے مانا؟ نہیں مانا۔ کون نہیں مانا؟ انکرت الملاحدہ، کچھ ملحد ہیں، بددین ہیں، بے دین ہیں، انہوں نے انکار کیا، بولا کہ بھائی تمہاری منطق ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم قبرستان جا کے کھود کے دیکھتے ہیں تو کچھ دکھتا نہیں۔ وَمَن تَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ الْفُلَاسَفَةِ، اگر کچھ لوگ ہیں جو فلاسفیئر، جو فلسفیانہ دماغ استعمال کرتے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ لاجک، ہر چیز کو کیا کرتے ہیں؟ اچھا اللہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دکھنا چاہیے، نہیں دکھتا ہے تو اللہ نہیں ہے۔ تو ایسے اب اگر کسی کو آپ کھینچ کے تماچا ماریں، بولا کہ درد ہو رہا ہے، اچھا درد تمہارا دکھتا نہیں اس لیے کہ تم کو درد نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہر سوال کا جواب ہے، لیکن ایسے لوگوں نے جو فلسفیانہ اور منطقی حیثیت سے یا بے دینی حیثیت سے سوچتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قبر کی عذاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ باتیں ہیں۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ یفتحون القبور فلا يرون شيئا مما اخبرت به النصوص، قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کا پتہ قبر کھود کر دیکھنے سے نہیں لگتا۔ حدیث میں کیا ہے؟ میت کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ سب خبر میں ہیں۔ کسی کی خبر کھودے تو ملتی نہیں ملتی۔ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے کہا بھلے ہم کو نظر آئے نہ نظر آئے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں مومن آدمی کو نعمتیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہیں جنہوں نے، کچھ لوگوں نے انکار کیا، تو کہا ہمارے آنکھوں کو سنائی نہیں دیتا، ہم نہیں دیکھتے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قبر کے عذاب کے تعلق سے آیتیں بیان کی ہیں۔ منکرین عذاب قبر یہ ایک بڑی پارٹی ہے، وہ لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے ہیں، بہت سارے ہیں، مانتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کی صریح آیتیں کہتی ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی کہاں کہاں آیتیں ہیں؟ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. کہاں کے آیتیں ہیں دیکھیے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 93، سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، سورۃ غافر آیت نمبر 40/5. یہ ساری آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے برے آدمی کو سکرات کی حالت ہی میں پنشمنٹ دیتے ہیں. تو قبر میں عذاب ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں اہل السنہ والجماعہ قرآن کی آیات کو رکھ کر کے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر. ایک یہودی عورت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، آ کر کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. فقالت لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. پھر کیا کیا ام المؤمنین نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر کہتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی الا تعوذ من عذاب القبر. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نماز پڑھا، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ کی دعا کی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کہتے ہیں عذاب القبر حق. غندر حدیث کے جو راوی ہیں آخر میں کہتے ہیں عذاب قبر کا عذاب ایک سچائی ہے. کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو ایک لمبی حدیث کے بعد بھی انہوں نے ذکر کیا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا. یہ اسماء کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں دوسرے. کہتے ہیں قالت قام رسول اللہ خطیبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے. عذاب قبر کے فتنے کا ذکر کیا کہ جس میں آدمی آزمایا جاتا ہے. صحابہ نے سنا. کہنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا تھا. سننے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. کیفیت کیا ہوئی؟ وج المسلمون وجتاً. مسلمانوں میں ایک دم کیا ہو گئی؟ گھبراہٹ شروع ہوگی. ایک طرح کی چیخ و پکار عذاب قبر کا ذکر سن کر. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. راوی کہتے ہیں حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ. ایسی شور و غل چیخ و پکار ہوئی جب عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں میں سن نہیں سکا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فلما، لیکن جب لوگوں کا شور ختم ہوا میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے جیسے دجال سے آزمائے جاتے ہو. ہم سب کا قبروں میں کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا. سبحان اللہ. ہم سب کی قبر میں آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ قبر میں ہم کو کیا کرے؟ ثبات قدمی عطا فرمائے. اس لیے کہ لوگ لے جاتے ہیں منو مٹی کے نیچے آدمی کو دفن کر کے آ جاتے ہیں. آخر میں ہمارے ساتھ لوگ کیا احسان کریں گے؟ پہلے لوگ ڈالتے تھے، آج لوگ بھی نہیں ڈالتے. وہ خبر جو کھوتا وہی مٹی ڈال دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کرتے؟ آخری احسان کیا کرتے؟ تھوڑا مٹی لے کے ڈال دیتے. ہاں یہ احسان. اس کے بعد اکیلا چھوڑ کے آتے ہیں. وہ گھر جو تنہائی کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وہاں ہر ایک کو رہنا پڑتا ہے. یہ دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو سنا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، امام مسلم کی نے اس کو روایت کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغیچے میں جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کا ایک باغیچہ ہے، کھیت ہے، دیوار ہے، اس کے آس پاس جا رہے تھے. علی بغلۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے. خچر کسے بولتے بابا؟ ہاں، گدھے ہی کا نسل ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا، گدھے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا. کہا وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے ہیں. اچانک خچر کیا ہو گیا؟ مائل ہو گیا، مطلب جھک گیا. خچر پر کون بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے کیا ہوا، فَكَادَتْ، ایسا ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گر نہ جائیں. وَإِذَا، وہاں ہم نے دیکھا کہ 6 5 یا 4 قبریں تھیں، کچھ لوگوں کی قبریں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ فقال رجل انا، ایک آدمی نے، وہاں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فمتى مات هؤلاء، کب یہ لوگ انتقال ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی؟ تو وہ آدمی نے بتایا ماتوا فی الاشراک، یہ سب کے سب کس میں مرے ہیں؟ شرک میں مرے. جو یہ 5 6 قبر والے ہیں کس میں مرے؟ شرک میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت قبر میں آزمائی جاتی ہے. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے میتوں کو دفنانے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو وہ آواز سنائے جو وہ قبروں میں چیخ رہے ہیں. اگر ہم لوگ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اگر ہم کو سنائی دیتا تو کوئی بیٹا لے جا کے اپنے باپ کو قبر میں دفن کرتا؟ نہیں کرتا. ایک آئس باکس رکھ لے کو ریڈ دے لے کو رہتا گھر میں چرن دے با، قبر میں نہیں ڈالنے کا. وہ قبر میں ڈالے تو کیا ہوتے ہیں؟ چیخنے لگتے. اگر چیخ اگر وہاں کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم قبر میں ہونے والی چیخوں کو سنو گے تو کوئی اپنے میت کو نہیں دفنائے گا. اسی لیے میں دعا نہیں کرتا کہ تم قبر کی اس تکلیف کو سنو. دیکھیے وفی صحیح البخاری و مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد نکلے. فسمع صوتا، ایک زوردار آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا یہود خبر میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کسے؟ یہودیوں. تو یہ ساری حدیثیں معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے. یہ حدیث اس لیے ہم سنیں گے کہ اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑا غفلت برتتے ہیں. جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں یا جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو حدیث ہمارے ساتھ آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کسی بڑے سبب کی وجہ سے نہیں. کیا سبب ہے؟ ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے پاس ڈریس کچھ ایسے آ گئے ہیں تو ہم لوگ پیشاب کے خطروں سے بچنا مشکل ہے.
ہاں یہ ڈریس پہن کے ہم پیشاب کریں تو آدھا نیچے آدھا اوپر آدھا کپڑوں میں رہتا. تو آدمی احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشاب کے قطرے جو قبر کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر کسی کو بیماری ہے، بعض لوگوں کو پیشاب پورا نہیں ہوتا، جسے تقاطر البول کہتے ہیں. تقاطر البول مطلب پیشاب ڈراپ ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. بالکل ویسے ہی جیسی کسی کو وضو ٹوٹنے کا، گیس کا یہ شکایت ہے، وہ وضو بنا کے مسجد میں آ کے کھڑے بھی تو کیا ہوگا؟ ایسے لگے گا پیچھے سے ہوا نکل رہی ہے. وہ تو کنٹینیوس نکلتا رہے گا، روک نہیں سکے گا. دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. لیکن ہر نماز کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا آدمی وضو کر کے نماز پڑھے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. ہاں کیسے ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا، اس لیے کہ یہ برزخی زندگی کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب جو کچھ ہوتا ہے اس کو سنا ہے. دیکھیے، اور ایک بات بھی ہم نے سنا کہ قبر میں جانے کے بعد اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، ریوارڈ ملتا ہے. برے آدمی کو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برا بن عازب، ایک بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے قبر میں آ کر مومن بندے سے سوال کریں گے. اگر وہ سوال کا جواب صحیح دے دیتا ہے، کیا کیا سوال ہوگا؟ ہم نے کل پڑھا ہے. کیا کیا سوال ہوگا؟ 3 تو سوال ہوں گے، من ربک ومن نبیک وما دینک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوگا. سوال کا جواب اگر صحیح دے دیتا ہے، ینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز آتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. یہ کس کی آواز ہے؟ کس کے بندے ہیں ہم؟ اللہ کے بندے ہیں. اسی کی تو آواز آتی ہے. کہا کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا. کیا کرو؟ اس کے ساتھ کیا کرو؟ فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ قبر میں سویا ہوا ہے لیکن اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. کہاں بچھے گا بچھونا؟ قبر میں. سبحان اللہ، قبر میں جنت کا بچھونا بچھے گا. وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ڈریس اسے پہنا دو. ہم لوگ تو کفن پہن کے جاتے ہیں، لیکن یہ کفن، اس کے بدلے نیک آدمی کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ جنت کا لباس ملتا ہے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا ایک دروازہ اس کے قبر میں کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب اس کے لیے اس دروازے سے جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کو ملے گی. سبحان اللہ. اور کیا کرو ایاز بھائی؟ وَيَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی اس کی قبر کیا کرو؟ وائٹ کر دو، کشادہ کر دو. سبحان اللہ. قبر کتنی کھودتے ہیں؟ مختصر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کی قبر کیا کر دی جاتی ہے؟ کشادہ کر دی جاتی ہے. دیکھیے، یہ تو کتنی نعمتیں ہو گئی. یاد ہے آپ کو کیا کیا نعمتیں ملی؟ حسن ثنا بھائی یاد ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے، فَافْرَشُوهُ، جنت کا فرش، جنت کا لباس، جنت کا دروازہ کھل گیا، وہاں سے خوشبو اور عطر، وہاں کی ہوا آنے لگی، اور تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک آدمی آتا. کیا ہوتا قبر میں؟ ابھی نے قبر میں جا کو سنبھلتاچ نہیں، فرشتے آ جاتے. اس کے بعد اور ایک آدمی آتا. آنے والا کون ہے؟ رجل، ایک ایسا آدمی جو بڑا سندر ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ساتھ ساتھ کپڑے بھی اچھے ہیں. کیا ہیں؟ زرڑوں رہتے. آدمی خوبصورت رہتا، کپڑے بدصورت رہتے.
کبھی کپڑے بدصورت رہتے، آدمی کیا ہوتا؟ خوبصورت رہتا. کبھی کسی کا بڑا بنگلہ رہتا، اس میں دیکھو تو کالا اتنا آدمی جھانکتے رہتا. کیا ہے؟ کیسا رہتا ہے؟ گھر خوبصورت ہے لیکن آدمی کیسا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیکھنے میں اچھا آدمی، زبان کھولا تو سبحان اللہ پورے گالیاں. جیسے ایک آدمی اچھا گھر لیکن اس کے اندر آدمی ویسا چنے. اسی لیے آدمی خوبصورت رہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کیا رہنا؟ زبان اچھی رہنا، اس کے بولنے کا انداز، اس کی لب کشائی، اس کی باتیں، اس کا انداز سخن، ساری چیزیں اچھی رہنا. دیکھیں کہتے ہیں وہ آدمی جو آئے گا اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے کپڑے خوبصورت ہیں، واہ سبحان اللہ، طیب الریح، وہ اچھا خوشبو بھی لگا کے، سبحان اللہ، کپڑے بھی خوبصورت، آدمی بھی خوبصورت، ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خوشبو بھی لگا کو ہے. خوشبو کا معاملہ الگ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے جو آپ کماتے ہیں آدھے پیسے بھی خوشبو پہ لگ جائیں تو سمجھیے کہ آپ لاس میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، خوشبو پسند کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسا خوشبو لگاتے ہیں بازو والا بے ہوش ہو جاتا ہے. ایسی خوشبو بھی نہیں لگانی چاہیے. لگائیں ذرا اچھی لگائیں، ایسا نہیں کہ دوسرے کا سر چکرا جائے، دوسرا غش کھا کر گر جائے، ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن خوشبو لگانا یہ کیا ہے؟ اچھی عادت ہے. مسواک کرنا یہ اور خوشبو لگانا، آدمی کا مزین رہنا، صاف رہنا، یہ اچھی بات ہے. یہ دیکھیے فیقول، وہ آنے والا کیسے آیا ہے؟ بولیے. چہرہ خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہیں، خوشبوؤں میں مہک رہا ہے. خوشبوؤں میں مہک رہا ہے. جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی خوشبو لگاتے تھے کہ گھروں میں بیٹھی عورتیں کہتی تھیں کہ گلی سے مصعب جا رہے ہیں. سبحان اللہ. خوشبو بتاتی تھی کہ گلی سے کون جا رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ آنے والا کہے گا ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ. آنے والا کیا کہے گا میت سے؟ میت قبر میں سو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ. ابشر برضوان من اللہ وجنات فیہا نعیم مقیم ھذا یومک الذی کنت توعد. آ کر پہلے کہے گا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تم کو ملے گی، جنت تم کو ملے گی. فیقول لہ، یہ میت کہے گا تو تم مجھے خوش بشارت دے رہے ہو، مجھے گڈ نیوز سنا رہے ہو، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا بولے گا؟ میں قبر میں ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کیا کہے گا وہ؟ فوجہک الوجہ الذی یجیء بالخیر، اور تم جس طریقے سے آئے ہو، تمہارا چہرہ، تمہارے کپڑے، تمہاری خوشبو، تمہارا یہ بشارت دینا، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ تم خیر ہی لے کر آئے ہو. کیا لے کر آئے ہو؟ خیر ہی لے کر آئے ہو. تو وہ کیا کہے گا؟ انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ میں تمہارا نیک عمل ہوں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا نیک عمل آپ کے ساتھ قبر میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. اسی لیے آپ اس کو چھپا کے رکھیں، حفاظت کر کے رکھیں. خاص کر آج کے زمانے میں جو ریاکاری کا زمانہ ہے، لوگ ایک ہاتھ سے خیرات کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سیلفی لیتے ہیں. نہیں کیا سیلفی بولتے؟ نہیں کیا؟ سیلفی. ایک ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے، جیسے آپ نے دیکھا نا ایک ہاتھ سے کنکری مار رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے فوٹو لے رہا ہے. تو ایسے زمانے میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا عمل چھپا کے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتائیں. سارا دنیا والوں کو بتا دیں گے تو اللہ کو کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کچھ عمل ہونا چاہیے. انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. فواللہ ما، وہ کہے گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑی تیزی بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں تو بڑا سست تھا. ثم یفتح له باب من الجنہ، پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا.
اور جہنم کا دروازہ بھی کھولا جائے گا، اس آدمی کے لیے دونوں دروازے کھولے گئے۔ فیقال، اسے بتایا جائے گا کہ دیکھو ھذا منزلک لو عصیت اللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کیے ہوتے تو جہنم میں تمہاری یہ جگہ تھی۔ اللہ نے اس جگہ کے مقابلے میں جنت کی یہ جگہ بدل دی۔ جیسے ہی جنت میں وہ اپنے پیلس کو دیکھے گا، محل کو دیکھے گا، جنت میں اپنے گھر کو دیکھے گا، اللہ سے کہے گا رب عجل قیام الساعہ، اے اللہ جلد سے جلد قیامت آ جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں، اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی کیا کرو، انتظار کرو، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تب تمہیں اپنی جنت میں کیا کر دیا جائے گا، حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ پوری حدیث کا ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں آپ کو کیا ملے گی، نعمتیں ملیں گی، جنت کا لباس ملے گا، جنت کا بچھونا ملے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے ہوا آپ کو ملے گی، خوشبو ملے گی، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے آپ اور ہم انشاءاللہ جنت میں اپنا مقام ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، اگر وہی آدمی برا ہے، جانے والا قبر میں کون ہے، برا ہے، العیاذ باللہ برا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا۔ جو سوال و جواب میں وہ ناکام ہوا، کیا بولا اس نے، کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا، اس سے سوال ہوا تو اس نے کیا کہا، ہا لا ادری، کیا کہا، ہا لا ادری، مجھے معلوم ہی نہیں نا، لوگ کیا کی بولتے تھے، میں کیا کی بولتا تھا، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، لوگ جو بولتے تھے میں وہی بولتا تھا، لوگوں کے پیچھے جاتا تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے تو فرشتے کیا گئے، لا تلیت ولا دريت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے پڑھا یا سنا تو تو سمجھتا۔ پھر فرشتے اسے ماریں گے، کہتے ہیں فافرشوا له من النار، جہنم سے اس کا بچھونا بچھا دو، وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کے اس سے دروازہ کھول دو۔ اب کیا ہوگا، جہنم کا دروازہ کھلے گا تو وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ کی لپیٹیں اس کے پاس آئیں گی، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ حَتَّى تَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُ، اور قبر اس کی دبوچے گی یہاں تک کہ پھسلی ادھر کی ہڈیاں ادھر، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک آدمی آئے گا، پہلے وہ اچھے آدمی کو جو آدمی آیا تھا وہ کیسا تھا، اچھا خوبصورت تھا، اچھے کپڑے پہن کے تھا، اچھی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ یہاں جو آدمی آ رہا ہے رجل قبیح الوجہ، اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہے۔ اب خبر میں، ایک تو خبر میں پہلے سے انہیں کیا ہے، ڈر کو ہے، اس کے اوپر جو اور ایک آدمی جو آ رہا اس کا چہرہ بڑا ڈراؤنا ہے خبر میں۔ قبیح الثیاب، اس کے ساتھ بہت ہی گندے کپڑے ہیں۔ منتن الریح، اس کی عجیب بدبو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسوءک، خوش ہو جا، میں تجھے تکلیف دینے کے لیے آیا ہوں، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب میت بولے گی من انت، ارے بلا تو کون ہے؟ تو وہ کیا بولے گا، تیری صورت دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تو اچھی چیز لے کر نہیں آیا ہے، تو کیا لے کر آیا ہے، شر ہی لے کر آیا ہے۔ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرا بد عمل ہوں، کیا بولے گا، بد عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اسی لیے دوستو، ہماری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے ہماری بدعملی کو مار دیں، ہمارے گناہوں کو مار دیں، تاکہ ہم یہ گناہوں کی پوٹلی لے کر اپنے قبر میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہماری موت سے پہلے ہم کس کو ختم کرنا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دینا ہے۔ اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق اسے واپس کر دے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے غیبت کر کے، گالی دے کر، اس سے معافی چاہ لیں، کسی کے ساتھ مار توڑ کی ہے تو اس سے معافی چاہ لیں،
بہرحال ہر طریقے سے ہم مرنے سے پہلے ہر ایک کا حساب کتاب صاف کر دیں، ورنہ دیکھیے کیا ہوگا، انا عملک الخبیث، میں تیرا بد عمل ہوں، برا عمل ہوں۔ اس برے عمل کے ساتھ اسے قبر میں رہنا ہے۔ مثال کی ایک بات بولتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بازو میں ایک ایسا آدمی آ جائے جو کئی مہینے سے نہایا نہیں، بالکل گندا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، چہرہ ہیبت ناک ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کتنے منٹ بیٹھ سکیں گے؟ کتنے منٹ اس کے بعد وہ آپ بیٹھ سکیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے نا، نہیں بیٹھ پائیں گے۔ لیکن قبر میں اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رہنا پڑے گا، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب تک قیامت نہ آ جائے اس آدمی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مانو نہ مانو، تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ قبر میں رہے گا، العیاذ باللہ۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے برے آدمی کے ساتھ قبر میں رہنا چاہتے ہیں، یا دوسری طرف وہ جس کا چہرہ خوشکن، جس کا لباس معطر، جس کا چہرہ خوبصورت اور جو خیر لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین، دونوں راستے آپ کے ساتھ ہیں، ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر ہے، ایک طرف وہ خوبصورت خوش لباس معطر انسان ہے، چہرہ ہے، ایک طرف بدصورت بد لباس منتن الریح، یعنی بدبو سے بھرا ہوا ہے اس کے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چلو دنیا میں ہو کوئی آ کر بیٹھ لے تو ہم کیا کریں گے، اٹھ جائیں گے، لیکن خبر میں اٹھ کر کہاں جائیں گے؟ وہاں تو آپ کا ہاتھ پیر حرکت نہیں کرے گا، اٹھ کر جا نہیں سکیں گے، کیسے اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے؟ کیسے پیچھا چھڑائیں گے؟ دیکھیے پھر کیا ہوگا؟ ثم یقید اللہ له اعما اصم ابکم فی یدہ مرزبہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے فرشتے کو اس پر مسلط کر دیں گے، اندھا ہے، اندھا آدمی مارے تو معلوم ہوتا۔ پہلے یہاں ہم لوگ ایک مدرسے میں گئے، استاد نابینا ہے، حفظ کے استاد کیا ہیں؟ نابینا۔ بچہ غلطی کرا تو چھڑی لے کو مارتے ہیں، کہاں مارتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بچہ جلدی حافظ ہو جاتا۔ بہت ساری جگہ جہاں نابینا اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبر میں جو فرشتے کو لگایا ہے وہ فرشتہ کون سا ہے؟ نابینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا سبحان اللہ اصم، اور بالکل بہرا بھی ہے۔ اس فرشتے کو پکارو، واویلا مچاؤ، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ اب کم، اور ساتھ ساتھ گونگا بھی ہے، بس اس کا کام کیا ہے؟ مارنا، بس وہ کچھ نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ تعالی ہم سب کو قبر میں عذاب قبر سے بچائے۔ کہتے ہیں فی یدہ مرزبہ، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتھوڑی ہے، بڑا سا گرز ہے۔ لو ضرب بها جبل كانت ترابا، اگر ایسی ہتھوڑی ہے، اگر اس سے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ سبحان اللہ، پہاڑ مٹی ہو جاتا گا تو یہ گوشت کا ٹکڑا انہیں کیا ہو جائے؟ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں فَيَضْرِبُهُ حَتَّى يَصِيرُ بِهَا تُرَابًا ثُمَّ يُعِيدُهُ كَمَا كَانَ، فرشتہ اسے مارے گا، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر انسان بن جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ، پھر وہ چیخے گا، سارے لوگ سنیں گے، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، سوائے انس کے اور جن کے، یہ دو لوگ نہیں سنیں گے، لیکن سارے لوگ، کوے، بلیاں، کیا بولتے ہیں، انسان نہیں سنیں گے اور جن نہیں سنیں گے۔
میت جو چیختی ہے ہم انسانوں کو سنائی نہیں دے گا، جنوں کو سنائی نہیں دے گا، لیکن سارے چڑی بلی جو بھی ہیں سب سنیں گے۔ ثم یفتح له بابا من النار، پھر جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، جہنم کا فرش اس کے لیے بچھایا جائے گا۔ فیقول رب لا تقم الساعہ، وہ کہے گا کہ اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو تاکہ میں جہنم میں داخل نہ کیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑی حدیث ہے جو شیخ نے ذکر کیا، کہتے ہیں فرشتہ اسے کہے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو تو نے جانا نہ تو تو نے پڑھا، پھر ہتھوڑے سے اسے ماریں گے، من حدید ضربۃ بین اذنی، دو کانوں کے بیچ میں ماریں گے، ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ چیخے گا تو سارے لوگ سنیں گے سوائے کس کے؟ انسانوں کے اور جنوں کے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں ان کل انسان طیلۃ بقائہ ان یسأل فی قبرہ مستمرا، جب تک وہ قبر میں ہیں فرشتے اس سے سوال و جواب کیا کرتے رہیں گے؟ پوچھتے رہیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس پر اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے، جنت، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں، کہ دیکھو یہ تمہارا جگہ ہے جنت میں، دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے جہنم میں۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ قیامت تک وہ اٹھایا نہیں جاتا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح یہ بات کہتے ہیں قد کننا، یہ دیکھیے وفی سنن الترمذی عن ابی ہریرہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ان الملکین یقولان للعبد المؤمن بعد ان یجیب الاجابۃ السدیدہ۔ دیکھو غور سے سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ دو فرشتے جو سوال کرتے ہیں، جب بندہ بالکل کریکٹ جواب دے دے گا، کیا سوال ہوگا؟ من ربک وما دینک ومن نبیک، اور بندہ صحیح جواب دے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قد کننا نعلم انک تقول ذلک، ہم لوگ جانتے تھے کہ تم صحیح جواب دو گے۔ اس لیے کہ فرشتے کا تعلق انسان سے کب سے ہے؟ نہیں آپ مت بولیں، ہاں بولو بیٹا۔ فرشتے کا تعلق انسان کے ساتھ کب سے ہے؟ ہاں سبحان اللہ، ہم لوگ پڑھے ہیں نہیں؟ الایمان بالرسل میں پڑھے ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 40 کتنا؟ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ لکھتا ہے رزقہ اجلہ وعملہ شقی ام سعید، ساری چیزیں فرشتہ لکھتا ہے۔ تب سے فرشتوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ ہماری حفاظت دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، زندگی بھر کے اعمال کو لکھتے ہیں کہ ہم برائی کرتے ہیں والعیاذ باللہ، اچھائی کرتے ہیں، ساری چیزوں کو لکھتے ہیں۔ اور وہ صبح و شام آتے ہیں، کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، فرشتے ہمارے لیے پر بچھاتے ہیں۔ تو فرشتے صحیح جواب پر کہیں گے قد کننا نعلم انک تقول ذلک، ہم جانتے تھے کہ تم ایسے ہی جواب دو گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر قبر کتنی؟ 70 گز کیا کر دی جائے گی؟ قبر وہ چوڑی کر دی جائے گی، اور قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا، قبر منور کر دی جائے گی۔ ثم یقال لہ، پھر فرشتے اس سے کہیں گے سو جاؤ۔ کیا کہیں گے؟ سو جاؤ۔ تو وہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، نہیں ذرا مجھے چھوڑ ڈالو، میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر بتاتا ہوں کہ کیسے میرے ساتھ بیہیویئر ہوا ہے، کیسے سلوک ہوا ہے، کیسے میرے ساتھ تکریم ہوئی ہے، کیسے میرے ساتھ اللہ نے عزت دی ہے۔ فرشتے کہیں گے نم
نہیں تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اسے کون جگاتا ہے؟ اس کا محبوب ہی جگاتا ہے، اس طرح سے آرام سے سو جاؤ، آرام سے کیا کرو؟ سو جاؤ۔ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تمہیں قبر سے اٹھائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ اٹھو گے۔ یہ اچھا آدمی ہے۔ اگر یہی منافق ہے تو فرشتے اس سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے منافق کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، ارے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ تو فرشتے اس کے ساتھ کہیں گے ہم کو معلوم تھا کہ تم ایسے ہی جواب دو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا التئمی علیہ فتلتئم علیہ، اس کو دبوچو، اسے کرش کرو۔ زمین کیا کرے گی؟ میت کو کیا کرے گی؟ دبائے گی۔ کیا ہوگا اس سے؟ زمین کے دبانے سے کیا ہوگا؟ بیٹھے بیٹھے کرسی کے نیچے ہاتھ ڈال کو دبائے تو 3 بار اللہ اللہ پڑھ لیتے ہیں ہم نہیں؟ شیر میں ذرہ ہاتھ انگلی پڑ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ہاں 3 بار پڑھ لیتے۔ تو اگر زمین اگر دبا دے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فتختلف اضلاعہ، اس کی پھسلیاں کیا ہوں گی؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ فلا یزال معذبا، اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا کب تک؟ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، جب تک کہ اللہ اس کو قبر سے نہیں اٹھا لے گا تب تک کنٹینیوس اسے کیا ہوتا رہے گا؟ عذاب ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے هل يعذب المسلمون فی قبورہم، کیا مسلمان بھی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں؟ آزمائے جاتے ہیں؟ ان عذاب القبر، چلیے چھوٹا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ ان عذاب القبر لیس مختصا بالکافرین، قبر کا عذاب صرف کافروں کے لیے خاص نہیں ہے۔ ولا موقوفا علی المنافقین، نہ صرف منافقوں کے لیے خاص ہے، بل یشارکہم فیہ طائفۃ من المؤمنین، بعض مومنین کو بھی قبر کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وکل علی حالہ من عملہ، ہر اپنے اپنے حال سے، اپنے اپنے عمل سے۔ کہتے ہیں کہ مومنین اپنے قبروں میں آزمائے جائیں گے ان کے گناہوں کے سبب، جیسے جیسے ان کا گناہ ہوگا ویسے اسے ان کو قبر میں کیا ہوگا؟ آزمایا جائے گا۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اگر ہم اس کو جان لیتے ہیں تو پھر قبر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک جتنی باتیں ہمیں پڑھے ہیں اس کو تو جان کر لگتا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے، اس اندھیرے گھر سے، اس تنہائی کے گھر سے، اس وحشت کے گھر سے جہاں وہ قبر دباتی ہو، پھسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہوں۔ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں قبر کا عذاب آتا ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے اسباب عذاب القبر۔ کیا مطلب؟ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ کس وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اگر اس سے ہم بچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ تھوڑی باتیں بتائی گئیں، دیکھو اس باتوں سے بچو، یہ نہیں ہوگا، ان باتوں سے نہیں بچو گے تو یہ ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ قبر میں عذاب ہو، کوئی چاہتا ہے کیا ہم میں سے؟ نہیں، میں نہیں چاہتا، آپ نہیں چاہتے کہ ہم قبر میں، اس لیے کہ ہمارا جسم اس کے متحمل نہیں، کہ پہاڑ کے مارنے سے پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو ہم کہاں برداشت کرنے؟ تو ہم ان اسباب میں نہ جائیں جس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تاکہ ہم ان باتوں سے بچ جائیں، تو نتیجتاً قبر کے عذاب سے میں بچ جاؤں اور آپ بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔